بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے میرے لمبے گھنے بالوں کو شوخ نگاہوں سے دیکھا اور میری تعریف کرنے لگا۔ شازماں، تمہارے بال اتنے حسین ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کالی گھٹائیں ہیں۔ اپنے من پسند شخص کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے محسوس ہوا کہ میں بہت حسین ہوں۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر میرا دل اس کے دل فریب لہجے اور خوبصورت آواز میں ڈوب گیا۔ حسن اور میں ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے تھے۔ میں گاؤں کی واحد لڑکی تھی جس نے شہر جا کر تعلیم حاصل کی تھی۔ میرے بابا کی بڑی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور مجھے تعلیم دلوانے کے لیے وہ گاؤں کے رسوم و رواج کے سامنے مضبوط چٹان بن کر کھڑے تھے۔ میرے والد ایک زمیندار تھے، تبھی تو گاؤں کا وڈیرا چاہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکا۔ حسن وڈیرے کا بیٹا تھا۔ یہ بات بھی اس نے مجھے بعد میں بتائی کہ اسی نے اپنے بابا کو میرے بابا سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران کئی بار مجھے حسن کی پسندیدہ نظریں خود پر محسوس ہوئیں، مگر کبھی ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی، اور ویسے بھی میرا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا، اور امی ابو نے اچھی طرح سمجھا کر شہر بھیجا تھا کہ شہر جا کر اپنے کام سے کام رکھوں۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو میری شادی اپنے بچپن کے منگیتر فہیم کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ تھے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی وقت میری ساس کمرے میں آئیں اور مجھے گلے لگا کر بولیں، میری بیٹی، میں جانتی ہوں کہ اس وقت تو پریشان ہو رہی ہے، مگر یوں سمجھ کہ میں ایک مجبور ماں ہوں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ اس خوشی کے موقع پر آنسو کیوں بہا رہی ہیں۔ میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ میں افسردہ ہو گئی اور جب ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے میرے شوہر کا نام لے کر کہا، فہیم کی جنات سے دوستی ہے اور وہ ہر رات اسی طرح گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹی، یہ بات میں شادی سے پہلے نہ بتا سکی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تیرے ماں باپ یہ بات سن کر رشتے سے ہی انکار نہ کر دیں۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتی تھی بیٹا، کیونکہ تو مجھے اپنی سگی بیٹی کی طرح ہی عزیز ہے۔ ہو سکے تو میری اس غلطی کو معاف کر دینا، میں نے ایسا تیری محبت میں ہی کیا ہے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، کوئی بات نہیں ماں جی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں ہر حال میں یہ رشتہ نبھاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ فہیم جنات کی دوستی سے آزاد ہو جائے۔ میری بات سن کر فہیم کی ماں نے میری پیشانی چومی اور کہنے لگی، تو بہت سمجھدار ہے بیٹی، مجھے تجھ سے یہی امید تھی، مگر ایک بات میں ابھی سے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ بیٹا، کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جنات کی دوست بنے؟ ہم کئی سالوں سے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ رہے ہیں، بہت کوشش کی کہ ہمیں ہمارا بیٹا واپس مل جائے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا، مگر پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں پریشان سی وہیں بیٹھ گئی۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ فہیم کچھ دیر کے بعد گھر میں داخل ہوئے اور میں نے انہیں غور سے دیکھا تو وہ بالکل نارمل تھے، کیونکہ جنات سے ملنا ان کا روز کا معمول تھا۔ انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی دی اور میری بہت تعریف کی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا محبت بھرا انداز دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ان کی ماں کو کوئی غلط فہمی ہے۔ ایک جنات سے دوستی کرنے والا انسان اتنا محبت کرنے والا اور خوبصورت دل کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سر جھٹک کر سوچا اور اپنی نئی خوبصورت زندگی کو جینے لگی۔ مگر 2 دن گزرنے کے بعد ہر رات ایسا ہونے لگا کہ فہیم رات کو گھر سے باہر نکل جاتے اور بہت دیر بعد گھر واپس آتے۔ میں ان سے پوچھتی کہ آپ کہاں گئے تھے، لیکن وہ کوئی جواب ہی نہ دیتے۔ میں جب امید سے ہوئی تو پریشان رہنے لگی، کیونکہ اس حال میں مجھے شوہر کی محبت اور اس کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی، مگر فہیم نے اپنی روٹین نہ بدلی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی محبت اور حسن سے انہیں اپنا دیوانہ بنا دوں گی اور وہ جنات کو بھول جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ وہ مجھ سے محبت تو ضرور کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پرانے دوستوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان دنوں میری ساس گاؤں میں اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ رات کے وقت فہیم گھر میں موجود نہ تھے اور میں خوف محسوس کر رہی تھی۔
اچانک ہلکی بارش شروع ہو گئی اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی بند ہو گئی۔ مجھے فہیم کی فکر ہونے لگی۔ اب نہ جانے وہ گھر واپس کیسے آئیں گے، کیونکہ سردی کا موسم تھا اور اس وقت گھر سے باہر نکلنا کسی مصیبت سے کم نہ تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایسی صورتحال میں مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ میں دوڑ کر کمرے میں گئی اور چادر اوڑھنے کے بعد الماری سے چھتری نکالی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ میں فہیم کو بارش سے بچا کر گھر واپس لے کر آؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ آئندہ وہ رات کے وقت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر وہ اپنے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں تو دن کا وقت مقرر کر لیں۔ رات کے وقت میں اکیلے گھبرا جاتی ہوں۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچتی ہوئی ایک خالی میدان کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک بار میری ساس نے مجھے بتایا تھا کہ مسجد کے برابر میں جو قبرستان ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا میدان ہے۔ کئی سالوں سے یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنات کی جگہ ہے اور اگر یہاں کوئی انسان قدم بھی رکھے تو جنات اس کی جان لے لیتے ہیں۔ ڈر کے مارے کوئی بھی شخص یہاں کا رخ نہیں کرتا اور قبرستان کے گورکر نے کئی بار فہیم کو اس طرف جاتے دیکھا ہے اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آج تک فہیم نے کسی کی بات نہیں مانی۔ میں نے میدان میں قدم رکھا تو مجھے 2 بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں وہیں رک گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن مجھے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ ایک دم مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایسی صورتحال میرے ہونے والے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آنے لگا۔ آخر میں یہاں کیوں آئی تھی؟ لیکن اب میں یہاں آ گئی تھی تو مجھے بہادر بننا پڑا اور میں چہرے پر سخت تاثرات سجائے کھڑی ارد گرد فہیم کو ڈھونڈنے لگی کہ اچانک مجھے قبرستان سے ایک عورت آتی دکھائی دی۔ اس کے بکھرے ہوئے کھلے بال اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت جن سے سرخ رنگ کا لہو ٹپک رہا تھا ایک الگ ہی خوفناک داستان سنا رہے تھے۔ مجھے چند لمحات میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جن زادی ہے اور اسے میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا ہے۔ وہ میرے قریب آئی اور بولی، تم میرے بچوں کو چرانا چاہتی ہو؟ اس کی آواز اتنی سخت اور بلند تھی کہ ایک لمحے کو تو میں کانپ کر رہ گئی۔ میں نے سنبھل کر بولا، نہیں نہیں، میں بھلا تمہارے بچوں کو کیوں لینے کے لیے آؤں گی؟ تم میرے یہاں آنے کا غلط مطلب نہیں لو۔ میں یہاں اپنے شوہر کو تلاش کرنے آئی ہوں۔ فہیم، فہیم۔ ساتھ ہی میں نے فہیم کو آواز دینا شروع کر دی۔ تم میرے پیچھے یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے فہیم کی آواز سنائی دی تو میری جان میں جان آئی۔ بارش شروع ہوئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ میں آپ کی محبت میں یہاں چلی آئی ہوں۔ میری اس بے وقوفانہ بات پر فہیم نے غصے سے ہاتھ اٹھایا اور مجھے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ بس آئندہ تم یہاں کا رخ مت کرنا اور میری جاسوسی کرنے کا تو سوچنا بھی مت، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فہیم نے سختی سے کہا تو میں نے اپنے لفظ ہی لیے، کیونکہ کم از کم میں اس وقت انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ جنزادی کے قریب گئے اور نہایت اپنائیت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، مونا، پریشان مت ہو، یہ میری بیوی ہے اور مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں چلی آئی ہے۔ تم بے فکر رہو، یہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ اسے تسلی دینے کے بعد فہیم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ بہت سختی سے پکڑ رکھا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، حالانکہ میں انہیں وضاحت دینا چاہتی تھی کہ میرا ارادہ ان کی جاسوسی کرنے کا بالکل نہیں تھا، کیونکہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ وہ جنات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس بات کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کی دوست ایک خوفناک جنزادی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ فہیم نے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد غصے میں مجھ سے پوچھا۔ کہتے ہیں گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے، میرا حال بھی اس وقت ایسا ہی تھا۔ میں تن کر کھڑی ہو گئی اور بولی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اور اس جنزادی کے درمیان کیا تعلقات ہیں؟ آخر اس بدصورت اور بھیانک چہرے والی جنزادی کے اندر آپ کو ایسی کیا کشش محسوس ہوتی ہے کہ آپ ہر رات مجھے تنہا چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں اور آدھی رات گزرنے کے بعد واپس آتے ہیں؟ فہیم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے، چند منٹ بعد اٹھے اور مجھے وارننگ دینے والے انداز میں بولے، اگر تمہارے دل میں کوئی شک پیدا ہو رہا ہے
تو ابھی اور اسی وقت اس شک کو دور کر لو، ورنہ زندگی جہنم بن کر رہ جائے گی۔ میں پہلی اور آخری بار تمہیں وضاحت دے رہا ہوں کہ میرا اور جنزادی کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ اب میں اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آئندہ ہمارے درمیان اس موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ میں اپنی روٹین بدل نہیں سکتا۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو واپس جا سکتی ہو۔ فہیم نے دو ٹوک انداز میں اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ انہیں اپنے ہونے والے بچے کا خیال تک نہ آیا۔ میں کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر فہیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ کمرے میں آ کر مجھے منانے لگے اور اپنی محبت کا یقین دلانے لگے۔ خدا نے عورت کا دل اتنا نرم بنایا ہے کہ ذرا سی محبت دیکھ کر پگھل جاتا ہے، اور فہیم سے تو مجھے اتنی محبت تھی کہ میں ان سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی جنات سے ان کی دوستی کا راز آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ ایسی بات تھی کہ کسی کو بتا دیتی تو شاید کوئی یقین نہ کرتا۔ میں یہاں سے واپس جا کر اپنے ماں باپ کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، سو صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ فہیم نے مجھے گلے سے لگایا تو میں نے بھی پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس روز کے بعد میں نے فہیم سے کبھی جنات کے بارے میں نہ پوچھا، حتیٰ کہ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ ویسے بھی مجھے کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ فہیم میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور 5 سال گزرنے کے بعد بھی ہر رات جنات سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ جنزادی کا بھیانک چہرہ آج بھی مجھے یاد تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کوئی کھوج نہ لگائی، بلکہ اپنی ساری توجہ اپنے گھر اور بچوں پر دی تو ذہن خود ہی اس طرف سے ہٹ گیا۔ میرے لیے میرے بچے سب سے زیادہ اہم تھے۔ ویسے بھی چھوٹے بچوں کی ماں کو فرصت کے لمحات کم ہی میسر آتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ زندگی بچوں کی شرارتوں میں بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد اب تو میں اس چیز کی عادی ہو چکی تھی کہ ہر روز رات کے وقت فہیم گھر سے چلے جائیں گے۔ اس روز بھی وہ بنا بتائے گھر سے نکل گئے۔ میں ہر رات کی طرح ان کا انتظار کر رہی تھی کہ رات کے 2 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ فہیم کو لوگ کندھوں پر اٹھائے گھر لائے تھے۔ قبرستان کے قریب فہیم بھائی مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ وہ تو آج مجھے آفس سے دیر ہو گئی اور میں گھر پہنچنے کے چکر میں قبرستان والے راستے سے آ رہا تھا کہ فہیم بھائی مردہ حالت میں پڑے دکھائی دیے۔ ایک شخص نے پوری تفصیل بتائی، جسے سننے کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ بیوگی کی چادر سر پر آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اکیلے بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے میری ساس کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور فہیم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، جس کی وجہ سے میرا کوئی سسرالی رشتہ دار بھی نہ تھا۔ میں بچوں کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور بابا میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ زمین کے معاملات سنبھالتے جبکہ میں گھر پر رہ کر بچوں کو دیکھتی۔ ایک دن وڈیرے کی بیٹی سلمہ کی شادی تھی اور گاؤں کے معزز لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ میرے بابا بھی ان میں شامل تھے۔ دوپہر کے وقت بابا گھر آئے اور مجھے کہنے لگے، بیٹا کافی دن ہو گئے ہیں تم گھر سے باہر نہیں نکلی، آج شام کو سلمہ کی شادی میں جانے کی تیاری کر لو۔ میں کہنے لگی، رہنے دے بابا، فہیم کی موت کے بعد میرا کہیں جانے کا یا کسی سے ملنے کا بالکل دل نہیں چاہتا۔ بابا میرے قریب آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، مرنے والوں کے ساتھ مرا تھوڑی جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شوہر کی جدائی ایک بہت بڑا صدمہ ہے جسے کسی طور بھلایا نہیں جا سکتا، مگر یہ بھی تو سمجھو کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا اور دنیا والوں کے ساتھ تعلق استوار کرنا ہی پڑتا ہے۔ بابا نے مجھے سمجھایا تو میں شادی میں چلنے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب میں شام کو شادی میں پہنچی تو بہت دن بعد مجھے اچھا محسوس ہوا۔ میں دلہن دیکھنے کے لیے اسٹیج پر آئی تو وہاں کوئی مجھ سے ٹکرا گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حسن تھا، میرا کلاس فیلو۔ میں کچھ سخت الفاظ کہنے ہی لگی تھی مگر مروت کے مارے خاموش ہو گئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس طرف سے نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ شازمہ، تمہارے شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ بچوں کو اکیلے سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے اور تم ایک بہادر لڑکی ہو، تبھی تو اس مشکل وقت کا مقابلہ اتنی بہادری سے کر رہی ہو۔ مجھے تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔
یہ میرا کارڈ رکھ لو اور جب بھی تمہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا ہو مجھے بلا جھجک بلا لینا، تم مجھے اپنے ہم قدم پاؤ گی۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ پکڑایا تو میں نے شکریہ کہہ کر رکھ لیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ میرے لیے اپنے دل میں محبت بھرے جذبات رکھتا ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس روز ہوا جب میرے بابا کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور مجھے فہیم کی یاد ستانے لگی۔ ان کی زندگی میں مجھے بچوں کی بیماری میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ خود ہی بچوں کو سنبھال لیتے تھے اور مجھے پریشان ہونا نہیں پڑتا تھا۔ مگر اب ساری ذمہ داری میرے سر آئی تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ مجھے اچانک حسن کا خیال آیا۔ میں نے اسے فون کیا تو وہ کچھ ہی دیر میں میرے گھر آ گیا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو کسی اپنے کی طرح مجھے دلاسا دیا۔ میرے دل کو تسلی ملی اور اس روز مجھے حسن کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دیا۔ یہیں سے ہماری محبت کا آغاز ہوا۔ حسن نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے یونیورسٹی کے وقت سے یاد کرتا ہے اور اب وہ میرا سہارا بننا چاہتا ہے۔ میں نے بابا کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے حسن ایک اچھا لڑکا ہے، مگر مجھے اس کا باپ ٹھیک نہیں لگتا، یہ وڈیرے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ بیٹا اگر وہ خود چل کر تمہارا رشتہ طلب کرنے آئے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں یہ شادی کرنے کی اجازت ہرگز نہ دوں گا۔ میں فوراً بولی آپ بے فکر رہیں، کیونکہ حسن نے کہا ہے کہ اس کے بابا بہت جلد ہمارے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئیں گے۔ میری بات سن کر بابا خوش ہو گئے اور پھر اگلے اتوار کو حسن اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر لے آیا۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرا رشتہ طلب کیا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ میرے یتیم بچوں کو بھی اپنانے کے لیے تیار تھے۔ ایک بیوہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے بچوں کو باپ کا پیار دے۔ مجھے بابا کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ شاید ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی۔ جلد ہی میرے ہاتھ میں حسن کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی اور شادی کی تاریخ 1 سال بعد کی رکھی گئی۔ حسن مجھ سے رشتہ ہونے کے بعد بہت خوش تھا اور ہم دونوں اکثر گاؤں کے پارک میں ملاقات کرنے کے لیے جاتے۔ وہ میری تعریف کرتا تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ رفتہ رفتہ ہمارے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ میرا رشتہ طے ہونے کے 3 ماہ بعد بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میری پھپھو کو جب بابا کی ناساز طبیعت کا معلوم ہوا تو وہ شہر سے دوڑی چلی آئیں اور جب بابا کی حالت دیکھی تو روتے ہوئے کہنے لگیں میرا بھائی اپنی جوانی میں کتنا خوبصورت اور صحت مند ہوا کرتا تھا، اب بڑھاپا آیا تو 1000 بیماریاں ساتھ لے آیا ہے۔ میں تمہیں ایسی بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ بھابھی زندہ ہوتی تو الگ بات تھی، اب تم میرے ساتھ شہر چلو اور وہاں چل کر اپنا علاج کرواؤ۔ بابا کہنے لگے اگر میں چلا گیا تو یہاں زمین کے معاملات کون دیکھے گا؟ میں اپنی اکیلی بچی کے سر پر اتنی ذمہ داری ڈال کر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے اپنے بھی 3 چھوٹے بچے ہیں۔ بابا کی بات سن کر پھپھو نے کہا بھائی میرے، جان ہے تو جہان ہے، اگر صحت مند رہو گے تبھی زمین کے معاملات اور بچوں کی دیکھ بھال کر سکو گے، ورنہ چارپائی سے لگ کر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تم تو شکر ادا کرو کہ تمہیں بیٹے جیسا داماد ملا ہے، وہ سارے معاملات سنبھال لے گا۔ کچھ دنوں کے لیے سب کچھ اس کے حوالے کر کے میرے ساتھ شہر چلو، میں تمہیں کسی بڑے ہسپتال لے کر جاؤں گی۔ گاؤں میں نہ کوئی سہولت ہے اور نہ ہی کوئی اچھا ڈاکٹر۔ بابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور کچھ پھپھو نے اتنا مجبور کیا کہ بابا ان کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئے اور یوں زمینوں کے معاملات حسن کے پاس چلے گئے۔ شروع میں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا رہا، مگر آہستہ آہستہ اس کے آنے کا وقفہ طویل ہوتا گیا۔ میں فون کرتی تو کبھی اٹھا لیتا اور اکثر نظر انداز کر دیتا۔ میں اپنے اور اس کے رشتے کو لے کر فکر مند ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ہر ماہ حسن ایک بڑی سی رقم میرے ہاتھ میں تھما دیتا اور کہتا کہ یہ تمہارے بابا کی زمینوں سے آنے والی آمدنی ہے۔ میرا گزارا اچھے طریقے سے چل جاتا، سو مجھے کبھی زمینوں پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ لیکن اس بار 10 تاریخ ہو چکی تھی اور حسن نے نہ تو میرا فون اٹھایا اور نہ ہی مجھے رقم بھیجی، سو میں فکر مند تھی اور اس سے جلد از جلد ملاقات کر کے بات کرنا چاہتی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ کیا وہ مجھ سے دور جانا چاہتا ہے
یا وہ ہماری ذمہ داری اٹھا کر اب تنگ آ چکا ہے؟ میرے دل میں عجیب قسم کے وسوسے اور منفی خیالات جنم لے رہے تھے۔ آخر کار اگلے دن میں صبح کے وقت زمینوں پر پہنچ گئی، مگر وہاں پہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سارے پرانے ملازمین میں سے وہاں کوئی ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں سارے نئے لوگ تھے، جن میں سے زیادہ تر کو میں جانتی تھی کیونکہ وہ حسن کے بہت قریبی ملازم تھے۔ مجھے وہاں دیکھ کر حسن چلا آیا اور کہنے لگا، کیسی ہو شازمہ؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بہت دن سے چاہنے کے باوجود تم سے ملنے کے لیے نہ آ سکا، کیونکہ تم تو جانتی ہو کہ مجھ پر دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک تو اپنا کاروبار دیکھنا ہوتا ہے، شہر کے 100 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور دوسرا تمہاری زمینوں کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ ہر روز یہاں صبح کے وقت آتا ہوں تاکہ ملازموں پر نظر رکھ سکوں اور جو امانت مجھے سونپی گئی ہے اس کا بہترین انداز میں خیال رکھوں۔ اس کے الفاظ نے میری ساری غلط فہمیاں دور کر دیں، مگر میں نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے بابا کے پرانے ملازم سب کہاں چلے گئے؟ وہ بہت وفادار لوگ تھے اور میرے بابا کو بہت عزیز تھے، کیونکہ ان کی ساری عمر یہاں کام کرتے گزر گئی۔ میری بات پر حسن ایسے مسکرایا جیسے میں نے کوئی انہونی یا بے وقوفانہ بات کر دی ہو۔ تم بھی عجیب بات کرتی ہو، تمہیں مجھ سے زیادہ اپنے ملازم عزیز ہیں۔ مجھے آج پتہ چلا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو۔ میں ہی پاگل ہوں جو دن دیکھتا ہوں اور نہ ہی رات، ہر بار دوڑا چلا آتا ہوں، کبھی تمہارے گھر پر تمہاری خدمت کرنے کے لیے اور کبھی تمہاری زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اس کی بات پر میں تڑپ اٹھی اور بولی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہاری دل سے قدر کرتی ہوں اور تم نے جو ہماری مدد کی ہے اس کے لیے تمہاری احسان مند ہوں۔ تم میری طرف سے اپنا دل برا مت کرو، لیکن جن ملازموں کو تم نے یہاں سے نکالا ہے وہ ہمارے بڑے پرانے ملازم تھے اور بابا کے لیے تو کسی قریبی رشتہ دار کی طرح تھے۔ ان کا گھر یہیں سے چلتا تھا، اب نہ جانے وہ کیسے اپنا گزارا کر رہے ہوں گے۔ میں نے فکر مندی سے کہا تو حسن کہنے لگا، تم بے فکر رہو، رزق دینے والی ذات اوپر ہے، کوئی بھی انسان تمہارے یا میرے پاس کام کر کے اپنا گھر نہیں چلا سکتا، بلکہ دینے کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ کوئی بھی نوکری چھوٹ جانے سے انسان بھوکا نہیں مر جاتا، اور دوسری بات، اگر میں نے انہیں یہاں سے نکالا ہے تو کسی وجہ کے تحت نکالا ہوگا۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد یہاں کے ملازمین خود کو بہت آزاد سمجھنے لگے تھے اور انہوں نے کام چوری شروع کر دی، کبھی کوئی چھٹی کر لیتا اور کبھی کوئی کام ادھورا چھوڑ کر چلا جاتا، سو میں نے انہیں نکال دیا۔ میرے نزدیک پرانے تعلقات سے زیادہ بہترین کام کرنا ہے۔ دیکھو میرے رکھے ہوئے ملازمین کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اپنے ملازمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو مجھے لگا کہ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ کچھ دیر تک ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر میں گھر آ گئی۔ اس بات کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے بابا سے فون پر طبیعت معلوم کی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز سنائی دی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور میں دوڑ کر باہر دروازے کی جانب آئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے۔ کیا بات ہے؟ آپ لوگ یوں میرے دروازے پر کیوں چلے آئے ہیں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ ان میں سے ایک عورت جو خاصی لمبی چوڑی تھی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، یہ گھر تمہارا کب سے ہو گیا؟ اسے تو ہم 10 دن پہلے خرید چکے ہیں۔ عورت کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس گھر میں تو ہم سالوں سے رہ رہے ہیں، آپ یقیناً غلط گھر میں آ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن وہ عورت مجھے پیچھے جھکیلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی اور وہ لوگ کہنے لگے، ہم نے یہ گھر تمہارے ہونے والے سسر اور شوہر سے خرید لیا ہے، یہ دیکھو یہ اس گھر کے اصل کاغذات ہیں، اب تم یہاں سے نکلتی ہو یا تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ ان لوگوں نے مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسن اور اس کا باپ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو لیے حسن کے گھر چلی آئی، مگر اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ یہ گاؤں میرے دادا جان نے خریدا تھا اور انہوں نے سب کو اونے پونے دام بہت ساری زمین بیچ دی تھی۔ تمہارے بابا نے بھی بہت کم قیمت میں میرے دادا سے زمین خریدی تھی جو اب ہم نے واپس لے لی ہے۔ اب تمہارا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے
اس کے اصل کاغذات بھی ہمارے پاس تھے جو اب زمین کے اصل مالکان کو دے دیے گئے ہیں۔ میں تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ رات کے اس پہر میں رونے لگی۔ زمین کے چلے جانے سے زیادہ مجھے حسن کی دھوکے بازی ستا رہی تھی۔ محبت کا کھیل کھیل کر اس نے مجھ سے میرا سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ بابا نے سچ ہی کہا تھا کہ وڈیرے بہت ظالم ہوتے ہیں۔ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا کہ میں رات کے اس پہر کہاں جاؤں۔ میں رونے لگی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ اپنے بچوں کو لے کر جنات کی زمین پر چلی جاؤں جہاں ہر رات فہیم جاتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ان کے دوست میری مدد ضرور کریں گے۔ میں یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وڈیرے اور اس کے ظالم بیٹے کے خلاف میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ ہر جگہ ان کا اندھا قانون چلتا تھا اور مجھے ابھی اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا تھا۔ سو میں چپ چاپ جنات کی زمین پر چلی آئی اور وہاں جھونپڑی ڈال کر رہنے لگی۔ یہاں آج میری پہلی رات تھی اور قبرستان کے قریب ہونے کی وجہ سے مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر یہاں میرے فہیم کی بھی قبر تھی۔ سو مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس احساس کے تحت میرے دل میں سکون اتر گیا۔ میں نے بچوں کو گلے لگایا اور ان سے کہا، میرے پیارے بچوں، میں کوشش کروں گی کہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں اور تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور تمہاری ماں مجبور ہے۔ بچے ناسمجھی کے عالم میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں شاید سکون تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ موجود ہیں اور میں ہر حال میں ان کا خیال رکھوں گی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی تھی۔ چند لمحات تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں کہاں موجود ہوں۔ خود پر گزرنے والی قیامت یاد آئی تو دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے بچوں پر ایک نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک لمبے بالوں اور ڈراؤنے چہرے والی جن زادی بچوں کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے بمشکل اپنی چیخ روکی۔ میں اس وقت اپنا خوف ظاہر کر کے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے ہر صورت ایک بہادر ماں کا کردار ادا کرنا تھا۔ میرے بچوں کے پاس سے ہٹو۔ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہاری زمین پر پناہ لی ہے، لیکن میں نے تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ تم بھی میرے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگی، ایک جن زادی ہی صحیح، لیکن میں بھی ایک ماں ہوں، اور بے فکر رہو، تمہارے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے۔ ایک بھائی کی اولاد کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ میں حیرت سے بولی، بھائی؟ کون بھائی؟ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ میرے اور فہیم کے بچے ہیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، فہیم میرا بھائی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرا اس سے خون کا رشتہ تو نہ تھا، لیکن وہ مجھے بھائیوں سے بڑھ کر عزیز تھا۔ کئی سال پہلے میرے چھوٹے بیٹے کی دوستی ایک انسانی بچے سے ہو گئی تھی۔ انسان بڑی ظالم شے ہے۔ اس بچے کے ماں باپ نے میرے بچے کو اپنے بچے کی زندگی سے نکالنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا اور اسے ختم کرنے کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹا، یہاں تک کہ میرا بچہ موت کے منہ میں چلا گیا اور مجھے ہر طرف اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگا ان انسانوں کی خود غرضی میرے بچے کی زندگی ختم کر دے گی، اور ایسا ہی ہوتا اگر فہیم بھائی بن کر میرے سر پر ہاتھ نہ رکھتا اور ہر رات یہاں آ کر میری مدد نہ کرتا۔ اس نے ایک طویل عرصے تک میرے بیٹے کے لیے پڑھائی کی اور اس طرح میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ آج شاید وہی وقت واپس لوٹ آیا ہے، مگر اس وقت مدد کی مجھے نہیں بلکہ تمہیں ضرورت ہے، اور میں تمہاری ہر ممکن حد تک مدد کروں گی۔ ایک جن زادی جو بظاہر بے حد ڈراؤنی اور بھیانک تھی، مگر اس کا دل بہت خوبصورت تھا اور وہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھی جو اسے آج مل چکا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس ویران علاقے میں مجھے کوئی اپنا مل گیا ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں نے کہا تو وہ مسکرائی، جس کی وجہ سے اس کے نوکیلے دانت باہر نکل آئے، مگر اس بار مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ مجھے اس سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ سچ بات ہے کہ اگر دل خوبصورت ہو تو چہرے بدصورت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان دیکھ کر وہاں رہنا شروع کر دوں، لیکن جن زادی نے مجھے کہیں جانے نہ دیا۔
صبح کے وقت بچے جھونپڑی سے نکل جاتے اور باہر کھیلنا شروع کر دیتے۔ اس روز بھی وہ کھیل میں مصروف تھے اور میں ان کے لیے اندر کھانا بنا رہی تھی۔ جن زادی نے مجھے ہر ضرورت کی چیز فراہم کر دی تھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری بڑی بہن ہے۔ وہ میرا اسی طرح خیال رکھتی تھی۔ میں کام میں مصروف تھی کہ میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مما قبر کھودنی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، قبر؟ کس کی قبر؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے گیا اور میرا تجسس کے مارے برا حال تھا، مگر میں اس وقت سر تھام کر رہ گئی جب اس نے ایک مردہ بلی کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی قبر بنانی ہے مما۔ میں نے بچے کو سمجھانا چاہا، جانوروں کی قبر نہیں بناتے بیٹا، ہم اس کو قبرستان میں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے بچوں کو لاکھ سمجھانا چاہا مگر وہ اپنی ضد کے پکے تھے، کسی طور میری بات نہ مانی، سو مجبوراً مجھے بلی کے بچے کے لیے ایک قبر تیار کرنی پڑی۔ ابھی میں قبر کھود رہی تھی کہ میری نظر زمین کے اندر سے نکلتی کسی چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ میری آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، کیونکہ وہ چمکدار چیز کوئی اور شے نہیں بلکہ ہیرے جواہرات تھے۔ میں نے انہیں احتیاط سے باہر نکالا اور بلی کا بچہ دفن کر کے جواہرات اور ہیرے لیے جھونپڑی میں چلی گئی۔ اس وقت میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ہیرے جواہرات ملنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف اندر ہی اندر یہ احساس ستا رہا تھا کہ کہیں یہ خزانہ کسی جن کی ملکیت نہ ہو اور کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک طرف خزانہ تھا تو دوسری طرف احساس جرم ستا رہا تھا۔ بے شک وہ مجھے زمین کے اندر سے ملے تھے، مگر یقیناً ان کا کوئی مالک ہوگا جو انہیں لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ میں یہ سوچ کر عجیب کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ ان ہیرے جواہرات سے میں اپنی زندگی بدل سکتی تھی، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے بچوں کا سوچتی تو دل چاہتا کہ یہ خزانہ لے کر کہیں دور چلی جاؤں، جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو، اور ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، مگر میں چاہ کر بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ مسلسل سوچنے کی وجہ سے میرا سر پھٹ رہا تھا۔ رات ہوئی تو بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ قبرستان سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں خوف کے مارے آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا کیونکہ اس وقت جن زادی چلی آئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میرے اندر صبح سے جو جنگ جاری تھی اب ختم ہونے والی تھی۔ میں نے ساری بات جن زادی سے کہہ دی اور سارے جواہرات اور ہیرے لا کر اس کے سامنے رکھ دیے، جسے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ جن زادی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا، میں ان جواہرات کو اس کے اصل مالک کو دینا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، اس کے مالک کے پاس جانے کے لیے 3 روز کا سفر کرنا ضروری ہے، کیا تم کر سکو گی؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور بولی، میں یہ سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے راستہ سمجھا دیں۔ جن زادی نے مجھے گلے لگایا اور بولی، تم خوبصورت ہی نہیں بلکہ ایماندار بھی ہو، مجھے تمہاری یہ عادت اچھی لگی ہے۔ میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ میں اگلی صبح اپنے بچوں کے ساتھ پیدل ہی سفر پر نکل کھڑی ہوئی۔ بڑے کٹھن راستے تھے اور بڑا تکلیف دہ سفر تھا، مگر میں کسی جن ذات کی امانت اس تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میں ہر رات ایک درخت ڈھونڈ کر اس کے نیچے سو جاتی۔ آخر کار 3 دن کا سفر ختم ہوا اور جب میں اس کے محل کے سامنے پہنچی تو میری حالت بڑی خراب تھی۔ میری چپل ٹوٹ چکی تھی اور میرا دوپٹہ ہی نہیں بلکہ پورا لباس مٹی میں اٹا پڑا تھا۔ میرے بچوں کے بالوں میں 1 انچ کی مٹی جمی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی حالت پر ڈالی تو دل میں سخت شرمندگی محسوس ہوئی۔ نہ جانے ہماری ظاہری حالت کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہونے والا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خیر کی دعا کرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ ایک ملازم نے شاہی دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر بند کر دیا۔ میں جو یہاں پہنچنے تک تھکن سے چور ہو چکی تھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ مجھے اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر جن زادی نے مجھے بتایا تھا کہ شہزادہ بہت رحم دل ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی امانت پا کر مجھے کچھ انعام بھی دے دے۔ اس وقت مجھے دولت کی بہت ضرورت تھی اور سچ تو یہ ہے کہ انعام کے لالچ کی وجہ سے ہی میں یہاں تک چلی آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں اپنے بابا کی لاڈوں پلی بیٹی تھی اور قسمت مجھے کہاں لے آئی تھی۔
اسی وقت دروازہ کھلا اور ملازم نے مجھے کچھ کھانا اور کپڑے دیے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وہ شاید مجھے کوئی مانگنے والی سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اس محل کے مالک سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے پہلے مجھے سر سے پاؤں تک حیرت سے دیکھا اور پھر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں بیٹھنے کا کہا۔ یہ شاید مہمان خانہ تھا جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ میرے سامنے کھانا پیش کیا گیا، لیکن میں نے کھانے سے انکار کیا تو ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ہم اپنے مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے خلوص کی بھی قدر کی جائے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو لمبا چوڑا جنزاد دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت بہت روبدار تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا تو اس نے بڑے مؤدب انداز میں جواب دیا، میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنے کے لیے آئی ہوں اور اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ یہ غلطی سے ہی صحیح، لیکن میں نے زمین سے نکالے ہیں اور اب میں یہ آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کی حفاظت کرنے سے آزاد ہو سکوں۔ میں بہت تھک چکی ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کیا میں آپ کے محل میں آرام کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر جنزاد حیران رہ گیا اور کہنے لگا، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، میرے ملازم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آرام کرنے کے لیے جاتی، پھپھو نے مجھے کال کی اور مجھے فون پر بابا کے انتقال کی خبر ملی تو میں رونے لگی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر جنزاد میرے قریب آیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تو اس نے ہمدردی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، پریشان مت ہو، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہم سب نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میرا اس دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد میرے بابا ہی تھے جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا۔ میں نے وڈیروں کے ظلم سے لے کر جھونپڑی میں رہنے تک کی ساری کہانی جنزاد کو کہہ سنائی۔ جنزاد میری کہانی سن کر سکتے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک روز اس کا ظلم اس دنیا سے مٹ کر رہتا ہے۔ میں تم سے نکاح کرنے کی درخواست کرتا ہوں، کیا تم قبول کرو گی؟ جنزاد نے اچانک مجھ سے کہا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں نے سوچنے کے لیے کچھ مہلت لے لی۔ بابا کہتے تھے کہ زندگی اکیلے نہیں گزاری جا سکتی، جیون ساتھی کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ سو میں نے جنزاد سے نکاح کی حامی بھر لی۔ اس دن ہمارا نکاح تھا۔ محل کے تمام جنات اور ملازم ہم پر پھول برسا رہے تھے۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ انسانوں سے زیادہ جنات وفادار ہوتے ہیں، اس بات کا اندازہ مجھے اچھی طرح ہو چکا تھا۔ میں جنزاد کی دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ میرا شوہر جنزاد سرگوشیوں میں میری تعریف کر رہا تھا۔ شرم کے مارے میرے گال دہک رہے تھے۔ آج نہ جانے کتنے سال بعد میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ بچے خوش تھے، انہیں خوشی سے چہکتا دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی۔ جنزاد نے انہیں گلے لگا کر ہمیشہ ان کی سرپرستی کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے بچوں کو میرے علاوہ بھی کوئی چاہتا تھا، یہ احساس ہی مجھے اندر تک سرشار کرنے کے لیے کافی تھا۔ زندگی بڑی خوبصورت انداز میں گزرنے لگی۔ میرے بابا نے ساری عمر محنت کر کے زمین بنائی تھی جس پر صرف میرا حق تھا، میں اسے واپس لینا چاہتی ہوں۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھے میرے گاؤں لے کر آ گئے۔ گاؤں کے حالات بہت بدل چکے تھے، کچے راستے پکے کرا دیے گئے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے یہاں جادو کی چھڑی گھما کر سب کچھ بدل دیا ہو۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس دروازے پر جاؤں جہاں سے ایک روز مجھے اور میرے بچوں کو رسوا کر کے نکالا گیا تھا، مگر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ضروری تھا۔ سو جنزاد کے ساتھ میں نے وڈیرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ ایک ملازمہ سامنے ہی فرش صاف کر رہی تھی۔ میں نے اس سے وڈیرے کا پوچھا تو اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر میری آمد کے متعلق بتانے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہاں کے لوگوں کو پہلے سے میرا انتظار تھا۔ یہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا انسان لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں کا بیمار ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو ایک ملازم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ گاؤں کا وڈیرا تھا
جس نے میری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے بہو بنانے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، تیرے یہاں سے جانے کے بعد مجھے فالج ہو گیا تھا اور میں بستر سے لگ کر رہ گیا۔ کئی لوگوں نے کہا کہ بیوہ کی بد دعا لگی ہے۔ سنا تھا کہ تو قبرستان کے پاس جھونپڑی بنا کر وہاں رہ رہی ہے۔ وہاں ہر روز ملازم بھیجتا تھا، مگر وہ کہتا ہے کہ جھونپڑی خالی پڑی ہے۔ مجھے معاف کر دے بیٹی۔ ظالم وڈیرے کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ جنزاد نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ظالم کا ظلم ایک روز ضرور مٹ کر رہتا ہے۔ میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی تھی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے تو اس کے ساتھ برا نہ ہو؟ اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں۔ اسی وقت ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے ہماری زمینوں کے کاغذات لا کر مجھے تھمائے اور کہنے لگی، یہ آپ کی امانت ہے۔ میں نے کاغذات لیے اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ آج دوسرے جہان میں میرے بابا بہت خوش ہوں گے۔ میں نے خوشی کے مارے چہکتے ہوئے جنزاد سے کہا تو میری بات سن کر وہ مسکرا دیے اور سر ہلا کر میری بات کی تائید کی۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں اپنے بابا کی زمینوں پر لہلہاتی فصلیں اور کھلتے ہوئے پھول دیکھ رہی تھی۔ میرا دل خوشی کے مارے روشن تھا اور آج میں بہت خوش تھی۔ یہ دن میری زندگی کا یادگار دن ثابت ہوا تھا۔ میں زمینوں کے کاغذات لے کر گھر سے نکلی تو ایک پاگل جس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی گلی میں دوڑا چلا جا رہا تھا اور وڈیرے کی بیوی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس کا چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے، شاید اسے میں نے کہیں دیکھا ہے۔ یہ ایسے کیوں بھاگ رہا ہے؟ میں نے وڈیرے کی بیوی سے سوال کیا تو وہ سر جھکا کر بولی، یہ میرا بیٹا حسن ہے، تمہارے جانے کے بعد بیچارہ پاگل ہو گیا۔ یہ تم سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن ہمارے دباؤ میں آ کر تمہیں چھوڑ دیا اور بعد میں پچھتاتا رہا۔ کہتا تھا ہر روز شازمہ کو روتے ہوئے خواب میں دیکھتا ہوں۔ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے قبرستان کے راستے سے جھونپڑی کی طرف جاتا تھا۔ تبھی مجھے لگتا ہے اس پر شاید جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ دنیا بھر کا علاج کروا لیا مگر کوئی آرام نہیں آیا۔ بڑی پریشان ہو بیٹا، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ اب چلی جاؤ۔ اگر میرے بیٹے کی نظر تم پر پڑ گئی تو شاید وہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ تم اس وقت کسی اور کے ساتھ ہو۔ میں جو صدمے کی سی کیفیت میں وہاں کھڑی تھی، جنزاد کا ہاتھ تھاما اور بمشکل آگے قدم بڑھا دیا۔ اسی وقت حسن کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، جیسے کسی بچے کے سامنے اس کا من پسند کھلونا آ جائے اور اسے نہ دیا جائے۔ اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے گھر کی طرف لے گئی، جبکہ میں جنزاد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئی اس بات کی قائل ہو گئی تھی کہ انسان اگر لالچ اور حرص کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے تو یہ دولت ہی انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔